ہیلو مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، فیضان ریویوز یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آئی ویلکمنگ یو ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہاں پر میں آیا ہوا ہوں واک کرنے۔ شام کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر دیا، جس میں سے میں نے آپ کے ساتھ واک کرنے کے فائدے بتائے۔ واک کے فائدے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو میں واک کر رہا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ واک کرتے جائیں۔ تو دوستو، یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا موسم ہے، اور پانی یہاں پر ہمارے ایک نہر ہے یہاں پر دوستو، اس میں اچھی سی پانی بہہ رہی ہے۔ تو کافی اچھا یہاں پر موسم ہو رہا ہے۔ تو بارشیں ابھی ہو نہیں رہی، اگر بارشیں ہوتی ہیں تو موسم اور بھی اچھا ہو جاتا۔ ابھی ویسے بھی گرمی بس تقریباً ختم ہی ہونے والی ہے۔ اتنا ٹائم نہیں رہا گرمی کا، بس تھوڑی ہی ٹائم بعد گرمی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بھی کچھ 15-20 دن بعد انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوستو، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جنرل نالج کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ وہ درخت یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے۔ تو جو ہمارے پیچھے درخت ہیں، بیسیکلی ان کے فائدے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ درختوں کے ہماری جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، یا ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ یہ ایک جگہ آپ دیکھیں، یہاں پر ایک بہت بڑا ایک غار سا بنا ہوا ہے۔ یہ پانی نے اس کو اس طرح خراب کر دیا ہے۔ ایک اچھی جگہ تھی، لیکن زیادہ پانی آنے کی وجہ سے اس میں مسئلہ ہوا ہے۔ تو درختوں کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو لکڑی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں فروٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں، کچھ ہمیں سبزیاں بھی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ پرووائڈ کرتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ اور کچھ فروٹس وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، یا کچھ اور سیڈز وغیرہ ہمیں وہ دیتی ہیں۔ تو آج میں سب درختوں کے آپ کو انشاءاللہ فائدے بتانے جا رہا ہوں۔ چینل کو فیضان ریویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے آپ نے لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیوز کو لازمی سے لائک کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو بیسیکلی جو درخت ہوتے ہیں، اب ہر علاقے میں درخت ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر علاقے کی زمین پہ اتنی آسانی سے درختیں نہیں ہوتی۔ مطلب ایک علاقے کی نسبت سے وہاں پہ درختیں ہوتی ہیں۔ ایک ملک یا ایک علاقے، ایک ضلع میں، ایک سٹی میں بعض درختیں زیادہ ہوگی، ایک اور اس کے ریلیٹڈ کسی اور ملک میں یا کسی اور کنٹری میں یا کسی اور سٹی میں وہ کم درختیں ہوتی ہے، وہ کم درختیں ہوں گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کنٹری پہ، جہاں پر کچھ درختیں زیادہ ہوتی ہے، کچھ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کنٹری میں، ہر سٹی میں اچھی درختیں اگ سکیں۔ بعض جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ کم ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے علاقے ہیں، ہمارے جو کھیت ہیں یا ہمارے جو پہاڑ ہیں، بیسیکلی ان میں نا بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی آسانی سے، بہت ہی خوبصورت درختیں اگتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ درختوں کے مجھے نام تو نہیں آتے، لیکن کچھ کے میں آپ کو نام بتا دوں گا، جس طرح پیوچ ہو گیا، نختر ہو گیا، اور الائچی ہو گئی، اس کے علاوہ سپیدار ہو گیا، انجر ہو گیا، توت وغیرہ، یا کچھ اور درختیں اس طرح ہو گئی، بکھانا،
یہ ہمارے لوکل نام ہے. ویسے یہ درختیں نا ہمارے علاقے میں بہت اچھے سے ہوتی ہیں, اور جب یہ درختیں ہمارے علاقے میں بہت اچھے سے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں اس کو نا اگانا چاہیے, ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے پودے لگانے چاہیے. جب ہم درختیں اگاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں, بہت زیادہ فائدے ہمیں یہ اس طرح دیتے ہیں. ایک تو یہ ہمیں لکڑیاں وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور لکڑیاں ہمیں بہت ضروری ہوتی ہے ہماری ضرورت کے لیے, کیونکہ یہاں ہمارے علاقے میں گیس بھی نہیں ہے, سوئی گیس کی پائپ لائنز وغیرہ نہیں ہے. تو ہم جب آگ جلاتے ہیں, کچھ پکاتے ہیں, پانی ابالتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں تو لکڑیوں کے ذریعے ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنی ہوگی, وہاں پر ہمیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو درخت ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ درخت ہمیں سایہ بھی دیتے ہیں. اگر ہم اپنے آنگن میں اپنے گھروں میں درختیں لگاتے ہیں تو وہی درختیں ہمیں سایہ دیتے ہیں زیادہ دھوپ میں, گرمی کے موسم میں. تو یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے درختوں کا. اس کے علاوہ درختوں سے فرنیچرز, اچھے اچھے فرنیچرز بنائے جاتے ہیں, کرسیاں وغیرہ بنتی ہے. اگر ہم وہ دیکھیں نا, اسکول کا فرنیچر ہو گیا, ہوم فرنیچر ہو گیا, یا کچھ اس طرح کی اور چیزیں ہو گئی تو وہ درختوں سے بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو درختوں کے فائدے اور یہ بھی ہیں کہ جس علاقے میں اچھی درختیں ہوتی ہیں, زیادہ درختیں ہوتی ہیں, تو ان علاقوں میں موسم بہت مزیدار ہوتا ہے, بہت ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے. ان علاقوں میں نا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے. تو یہ سارے فائدے درختوں کے ہوتے ہیں. درختوں کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ درخت ہمیں فروٹس بھی دیتے ہیں, میوے دیتے ہیں, سبزیاں بھی دیتی ہیں. کچھ جڑی بوٹیوں کی شکل میں ہوتی ہیں, تو کچھ وہ اس کے شکل میں ہوتی ہے اور درختوں کی شکل میں ہوتی ہے. لیکن جس شکل میں بھی ہوتی ہے, جس صورت میں بھی ہوتی ہے, ہمیں فائدہ دیتے ہیں. اب اگر میں آپ کو یہ پیچھے یہ جو ہماری مکئی ہم نے کاشت کی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ ہم دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں, تو بیسیکلی یہ بھی درختوں کی ایک چھوٹی قسم ہے. یہ اس میں فوٹوسنتھسس بھی ہوتا ہے, اس میں سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہمیں بہت زیادہ فائدے پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور درختوں کی بات کریں جو کہ پہاڑوں وغیرہ پہ ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں بھی فائدے دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ درخت ہمیں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نقصانات بھی دیتے ہیں. مطلب اس پہ کچھ ایسی اس کے جو پالنس ہوتے ہیں, اس کی جو فروٹس وغیرہ فروٹ باڈی ہوتی ہیں, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. نقصان اس طرح دیتی ہیں کہ یا تو کسی ایسی میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے جو کہ ہماری زندگی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ درخت میڈیسن میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ان کے کافی زیادہ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. تو جو ہماری ہر علاقے کی حساب سے, ہر علاقے کی مناسبت سے ہمیں درختیں لگانی چاہیے, بہت زیادہ درختیں لگانی چاہیے. جو بھی ایسی جگہ ہیں جس میں ہم عام طور پر گندم یا کسی میوے کی یا تمباکو یا مکئی کی یا کسی اور فصل کی کاشتکاری نہیں کرتے, تو اسپیشلی انہی جگہوں میں تو لازمی ہم نے وہ درختیں لگانی ہیں, تاکہ وہ ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ دے سکے, تاکہ وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان سے بچائیں. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو, ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ صاف رکھے. جب درختیں ہوتی ہیں تو ہمیں فریش آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے ڈیلی, روزانہ صبح جو فوٹوسنتھسس کرتی ہے یہ درختیں, یا یہ وہ گرین جتنے بھی لیفس وغیرہ ہیں, تو اس میں فوٹوسنتھسس ہوتی ہے. بیسیکلی فوٹوسنتھسس میں یہ اپنے لیے وہ گلوکوز وغیرہ پرووائڈ وہ مطلب کرتی ہے, گلوکوز وہ بناتی ہے اپنی باڈی کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے. تو جب یہ گلوکوز بناتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ
رزلٹ میں ہمیں یہ کیا دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں آکسیجن بھی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ڈیلی بیس پہ ہم یہ جو آکسیجن انسپائر کرتے ہیں، اس میں انوائرمنٹل آکسیجن میں اضافہ ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی ہوگی، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کرتی ہے. تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. درخت کا ایک بھی نقصان نہیں ہے، صرف ایک نقصان ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ درخت اگاتے ہوں تو وہاں اسی علاقے میں، اسی جگہ میں ہم کوئی اور فصل کی کاشتکاری نہیں کر سکتے، بس صرف یہی نقصان ہے. حالانکہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ہم اچھی قیمت میں فرنیچر کے لیے اس کو سیل کر سکتے ہیں، آگ جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے جگہوں پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو، تو فیضان ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں جتنا ہو سکے تاکہ لوگوں کو درختوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکے. تو آج یہاں پر ہم اپنی ولاگ کو اینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.